بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یوٹیوب فیملی، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، شاد و آباد ہوں گے۔ اللہ پاک سب کو اپنے گھروں میں خوش رکھے، آمین۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں، بہت بہت شکریہ۔ آج میں آئی ہوں ایک بہت ہی مزے کی ریسپی کے ساتھ، اور وہ ہے ساگ والا پراٹھا۔ ساگ جو ہے ہم نے آٹے کے اندر گوندھ کے اس کی روٹی بنانی ہے۔ ڈفرینٹ ریسپیز ہوں گی، لیکن میرا تھوڑا سا ڈفرینٹ طریقہ یہ ہے کہ میں اس ریسپی کے اندر تھوڑا سا میدا ایڈ کرتی ہوں، مطلب ہاف آٹا اور ہاف میدا، اور 3 سے 4 چمچ جو ہیں بیسن کے، جس کی وجہ سے یہ جو ہیں مطلب بڑے خستہ سے اور کرسپی سے پراٹھے بنتے ہیں، اور نرم بھی ہوتے ہیں، اور آٹے کے اندر میدے کی وجہ سے لچک آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ ورنہ نارملی اگر آپ ایسے کی چیز ڈال کے آٹا بنائیں، روٹی پکائیں، آٹا گوندنا ہو اس کا، تو وہ اکثر جو ہے آٹا وہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس میں وہ نہیں ہوتی، کیا اس کو کہتے ہیں، اس کی لے کہتے ہیں کیا، کہ بھی وہ آٹا جو ہے نا اس کی روٹی صحیح نہیں بنتی۔ میں نے صاف ستھری سی لے لی ہے پرات، اور اس کے اندر میں نے میدا جو ہے 1 کپ وہ کر لیا ہے اسٹین، اس کو اچھے سے چھان لیا، اور یہ میں نے 3 سے 4 چمچ بیسن کے ایڈ کر دی ہیں۔ ہری مرچیں میں نے کوٹ کے رکھی ہوئی تھیں 3 سے 4 عدد، وہ بھی میں نے ایڈ کر دی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد میں نے 3 ٹیبل سپون ڈال دی ہیں اس میں آئل کے، تاکہ ہمارا جو روٹی ہے اور پراٹھے ہیں وہ بڑے مزے کے اور خستہ سے بنے، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے اس میں چکی کا آٹا استعمال کیا ہے، اور اس میں وہ جو چھاچھ ہوتی ہے آٹے کی وہ اس کے اندر ہی شامل ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے بھی ایک تو غذائیت بھرپور، اور سیکنڈ روٹی اچھی بنتی ہے۔ اس کے بعد پنڈ اسلام آباد میں تو مجھے پتہ ہے کہ یہ آٹا کہاں سے ملتا ہے، باقی سٹیز میں بھی آپ کو اپنے سٹی کے حساب سے پتہ ہوگا۔ سیکنڈ یہ کہ میں نے تھوڑی سی اس میں کالی مرچ ریڈ چلی ایڈ کی ہے۔ اگر آپ کم سپائس کھانا چاہتے ہیں تو آپ گرین چلی پہ ہی کریں، اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کا جو ساگ ہے اس کے اندر کتنے سپائسز ایڈڈ ہیں۔ ساگ کو تڑکا لگا ہوا تو پہلے لہسن ادرک اور ہری پیاز کا، اور سالٹ بھی میں نے اتنا ایڈ کیا ہے، مطلب جتنا آٹا ہے اس سے تھوڑا کم، ہاف کوانٹٹی میں کیا ہے، کیونکہ ساگ کے اندر آلریڈی ہمارے پاس نمک اور چلی ایڈ ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی اس میں پانی شامل نہیں کر رہی، ابھی صرف آٹے کے ساتھ مرچ کر کے، ساگ کے ساتھ مرچ کر کے آٹے کو گوندنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہاں پہ ہمارا جو آٹا تھا وہ تقریباً جو ہے ڈو ریڈی ہونے کے آس پاس ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو میں نے ڈو بنا کے اس کی بس 1 آدھی چھنٹا مجھے پانی کا لگا، کیونکہ میں نے زیادہ آٹا نہیں گوندھ رہی تھی، اور ساگ بھی اسی حساب سے ایڈ کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور ابھی کہ میں نے ڈو بنا کے رکھ دی ہے، اور اس کو تقریباً میں گھنٹے کے لیے رکھ دیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور یہ گھنٹے بعد میں نے دیکھ کیا ہے، یہ دیکھیں جو ہے بہت اچھی اور مزے کا آٹا گوندھ ہوا ہے۔ بس اس کو اب 1-2 دفعہ تھوڑا سا مسل کے باؤل میں ڈال کے رکھ دیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے اوپر میں نے ہلکا سا آئل والا ہینڈ لگا دیا ہے، تاکہ آٹا مزید پکنے والی پوزیشن میں آ جائے اور ڈو اچھی ریڈی ہو۔ روٹی میں نے بیل لی ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی آٹا تازہ ہے تو بس زیادہ اس کو میں نے گول شول بنانے کی کوشش نہیں کی۔ گرم توے پہ میں نے آلریڈی توا گرم کر لیا، اس پہ ہلکا سا آئل لگا لیا، اور یہ اس پہ لگا دیا۔ پہلے آئل لگانے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کی روٹی چپکتی نہیں ہے، چپکے گی یہ ویسے بھی نہیں، کیونکہ اس کے اندر میدا شامل ہے اور بیسن، جس کی وجہ سے یہ اس کا چپکنے والا سین نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تھوڑا سا اوپر آئل لگا لیا، زیادہ آئل میں نہیں لگاؤں گی، کیونکہ ہم اس میں بعد میں اس کی اچھے سے آئلنگ کر لیں گے۔ بچے میرے ویسے تو روٹی کھاتے نہیں ہیں، اس بہانے سے ہوتا ہے کہ چلو وہ تھوڑی بہت کھانا کھا لیں گے، کچھ چیز ایڈ کر کے بنا دوں۔ دیسی گھی سے میں نے اس کو ہلکا سا ٹیپ کر دیا، کیونکہ اور پہلے ہم نے تھوڑا کم گھی لگایا تھا، اور یہ بھی تھوڑا لگائیں گے، ورنہ بچے سارا ہاتھوں کو ہی لگاتے ہیں۔ اور بس اس طرح میں اپنے بچوں کے لیے آٹے میں گوندھ کے سالن وغیرہ پراٹھے بناتی ہوں۔ آپ بھی ٹرائی کریں، بنائیں، اور مجھے بتائیں کیسے بنے اس ریسپی سے۔ شکریہ، اللہ